آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ گیس سے بیانات دے رہا ہے، کل تو تقریر کی ہے، کوئی عجیب سے بیانات آئے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا پیغامات دے رہے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ میرا جنازہ آئے گا، کچھ نہ کچھ کہا ہے اس نے۔ میں بھاگوں گا نہیں، جنازہ آئے گا میرا، بچہ بھی نہیں جاؤں گا۔ جب بشرا بی بی پہ فائرنگ ہو رہی تھی ڈی چوک میں، تو یہ کدھر تھا؟ اس وقت جنازے لوگوں کے اٹھے، ان میں ان کا جنازہ کیوں نہیں تھا؟ لاٹری ہے پی ٹی آئی میں لوگوں کی کھل جاتی ہے، لگی اس کی تو لاٹری مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے کہ کسی کو وزیر اعلیٰ بنانا جو کونسلر نہ بنا ہو پہلے، اور اچانک آپ کو پتہ چلے آپ کو وزیر اعلیٰ بن گئے صوبے کے۔ یہ لکھ لیں، اپریل کے اینڈ نہیں، اپریل 2026 کا اینڈ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، یہ اپریل 2028 تک نہیں آئیں گے۔ یہ ٹرک کی بتی ہے، رانگ نمبر ہیں، انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو، ابھی تو انہوں نے رجسٹریشن شروع کی ہے، رجسٹریشن جو ہے وہ 2 سال یا 1.5 سال میں تو کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد یہ چاک آؤٹ کریں گے۔ ویسے ہی وہ جو بے گناہ بیچارہ جو پڑا ہوا ہے جیل میں، اس دن کے لیے تو ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تھا کہ جناب اس کی کر کے یہ مہینے گزارتا جائے۔ یہ سی ایم بننے سے پہلے واسکٹ فروش تھا، واسکٹوں کی دکان میں واسکٹ بیچا کرتا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انقریب دوبارہ اسی دکان پہ جائے گا۔ سر آپ نے کہا ہے کہ ان کی لاٹری نکلی ہے اور اس وجہ سے یہ وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرا صوبہ، ہاں جی، تکبر انسان کو کسی میں کبھی متکبر آدمی کو پسند نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں گیا اور جس نخوت سے یہ اٹھ کے چلا گیا، ایسے آدمی کو اگر کوئی توڑ بھی اس میں ظرف ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا، تو لہذا یہ کسی کے باپ کا صوبہ نہیں ہے، یہ حکومت خان کی دی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ کسی کو خوشگمانی ہوگی کہ یہ اس کا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام پی ٹی آئی کے غلط فیصلوں کی قیمتیں چکا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ جب گئے تھے تو وہ اٹھ کے گئے تھے، میرے خیال میں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا سے بڑے ڈرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا سے اتنے ڈر کیوں ہیں؟ یہ علی امین خان تھا، یہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہمیں ملتے ہیں، سوشل میڈیا سے تو وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ بات یہی، آپ کیا حجت دے رہے ہیں؟ مطلب کون سے احسانات ہیں آپ کے؟ آپ کے لیے اگر پی ٹی آئی کی اس تحریک کو ہم نہ چلاتے، آج آپ کی حکومت نہ ہوتی، اور ہم نے ایسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کہ جناب یہ آئیں گے اور پھر ہوا میں پتنگ اڑائیں گے۔ آج کل بڑی پتنگ اڑا رہے ہیں۔ سر یہ جو رہائی امن جو موومنٹ ہے، عمران خان رہائی موومنٹ کی ممبرشپ جو ہو رہی ہے، اس کے اوپر کافی کچھ لوگ تحفظات کا اظہار بھی کریں پی ٹی آئی سے ہی، جو کہ کیا اس کا ڈیٹا مس یوز ہو سکتا ہے؟ این ممکن ہے۔ دیکھیے، یہ ڈیٹا اگر آ جائے کوڈیفائیڈ حالت میں، تو اس کے بعد جو ہے جب کوئی پرچہ ہوگا تو ان کو لوگ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سارے والنٹیئر کے نام جو ہیں وہ پہلے سے ہوں گے، اور اگر کسی اور جرم میں یہ ڈالے جا سکے یا نہ ڈالے جا سکے، یہ عیانت جرم میں تو ڈالے ہی جائیں گے کہ آپ نے خود والنٹیئر کیا تھا، اپنی نیت کا اظہار کیا تھا۔ مروان صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی یہ رجسٹریشن ہو رہی ہے، اس میں جو کاپیاں ہیں رجسٹریشن کی 10,000 روپے کی ایک کاپی دی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے اپنے رہنما جو ہے وہ آپ کے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ پیسے پھر پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ پیسے نہیں کمائے جائیں گے، کیونکہ 10,000 پہ خریدنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی خریدے گا تو 10,000 کی یہ کمائیں گے نا۔ کہا یہ جا رہا ہے پارٹی عہدیداروں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کاپیاں لیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پارٹی عہدیدار جو ہے نا، یہ ایسی پارٹی ہے، 56,000 تو اس کے عہدیدار ہیں۔ تو جب یہ لانچنگ سرمنی کر رہے تھے تو کتنے لوگ آئے تھے؟ آپ نے تو پہلے ہی دن بتا دیا قوم کو کہ یہ آپ کا منصوبہ فلاپ ہے۔ 1,200 لوگوں کو لانے سے آپ نے ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز اور تمام عہدیداروں کو بلایا تھا پورے پاکستان سے، اور آپ کی جمعیت کتنی تھی، لوگ کتنے آئے تھے، وہ سب پورے پاکستان نے دیکھے۔ اچھا سر، کرکٹر نسیم شاہ نے کوئی ٹویٹ کیا، ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا، پھر وہ ڈیلیٹ ہوا، پھر انہوں نے کوئی دوبارہ ٹویٹ کیا کہ وہ ہیک ہو گیا تھا اکاؤنٹ شاید، یا ریکور ہو گیا، تو اس کے بعد پی سی بی کی جانب سے کچھ شو کاز کی خبریں بھی چل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں شو کاز جاری ہونا چاہیے تھا، اور اس ٹویٹ کے وجہ سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کھلاڑیوں کو کھلاڑی رہنا چاہیے، اور یہ شخص جو ہیں شاید غلطی کر گیا، اور غلطی بھی ایسی ہے کہ اپنے ساتھ ہی برا کر لیا۔ ایسے اعمال ناقابل معافی ہوتے ہیں، یعنی یہ ٹویٹ کرنا، چاہے ہمارا اللہ کے اختلاف سے ہی،
لیکن ہم آپ کو بطور ہیرو ایک کھلاڑی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں جو ہے وہ کوئی ہمارے خلاف بیان دے یا ہمارے لیڈر کے خلاف یا مخالفین کے خلاف بیان دے. جو بھی اس طرح کا ارتکاب کرتے ہیں بہتر ہیں پھر سیاست میں آ جائے. تو احمد ولی خان صاحب نے کہا ہے کہ تاحیات پابندی لگانی چاہیے نسیم شاہ پر. بالکل میں احمد ولی خان کی اس بیان کی تائید کرتا ہوں. پابندی لگانی چاہیے. میرا خیال ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ یہ قومی کرکٹ میں. سر ماضی میں ہم نے دیکھا جو لوگ فکسنگ کرتے تھے فاسٹ بالر ان کو معافی دی گئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے ایک بیان پر؟ یہ بیان تو نہیں ہے نا, یہ ایک محض بیان نہیں ہے. آپ نے اپنے کھیل اپنے پیشے اور جو کھیل کے میدان سے وابستہ جتنا تقدس ہوتا ہے, جتنا خلوص ہوتا ہے, پاکستانی اپنی کھلاڑیوں کو کھلاڑیوں کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو شیر افضل مروت نہیں دیکھنا ہے, ان کو جناب علی وہاں پہ خواجہ آصف صاحب کو نہیں دیکھنا ہے. انہوں نے کھلاڑی دیکھنے ہیں. اب کھلاڑی آگے سیاست کریں گے, اگر اس کو خاموش نہیں کرائے گی کل دوسرا شروع ہو جائے گا. اچھا مروت صاحب, آپ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس گئے, وہاں پریس کانفرنس بھی کی. کیا مستقبل میں گنڈاپور صاحب اور آپ ساتھ رہیں گے یا یہ راہیں الگ ہوں گی؟ نہیں, میں نے پریس کانفرنس وہاں پہ نہیں کی ہے. پریس کانفرنس میں نے جس فنکشن میں گیا تھا وہاں پہ میڈیا والے آئے ہوئے تھے. گنڈاپور صاحب کے ساتھ میری دوستی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری طرح ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی نے زیادتی کی. اور دوستی جو ہے نا وہ عہدے کی محتاج نہیں ہوتی ہیں. وہ وزیر اعلیٰ تھا تو میرا دوست تھا, وہ ہر حالت میں مجھے قبول ہیں اور میں اس کو, وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے دوستوں کا لحاظ کرتا ہے, خیال کرتا ہے, خاندانی آدمی ہے. تو لہذا وہ وزیر اعلیٰ سے اگر ہٹ گیا تو 10 دفعہ ہٹ جائیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. میرے لیے علی امین خان کے اپنی اوصاف جو ہیں ان کی دوستی وہ عزیز ہے. مروت صاحب بڑی ٹرانسفریں ہوئی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیکریسی لیک ہو رہی ہے کے پی ہاؤس سے, بڑے پیمانے پہ ٹرانسفریں ہوئی ہیں. بڑا اچھا سوال ہے. وہ جو لیک ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو لوگ لیک کرتے جائیں, کچھ ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر آپ یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کون آ رہا ہے, کس حالت میں آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کن کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, اور یہ باتیں جو ہیں پبلک کو نہ پہنچے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں. تو لہذا یہ جو ویٹر ہیں, مالی ہیں, چپڑاسی ہے, ان کے تبادلے سے کون سی حکومتی پالیسی جو ہے یہ اس کا اظہار ہوتا تھا, ماں سوائے اس کے اپنے ذات کے جو کارنامے ہیں وہ چھپانے کے لیے. کے پی کا جو آج کل کے پی کے حالات ہے اس پہ تو بدنامی خان کی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے. اس طور کے لیے کے پی کے لوگوں نے تیسری مرتبہ ووٹ دیا. جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, آپ کو علم ہے جو اے ڈی پی فنڈز اس ماہ جون, آنے والے جون سے پہلے ان کو ایگزاسٹ کرنا تھا, اس چکر میں وہ فنڈ روکے ہوئے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے بھی کمیشن مانگے جا رہے ہیں کہ فنڈ تب ریلیز ہوگا جب کمیشن ہوگا.